4 نمازیں پڑھ لی ہیں، 4 سجدے تہجد کے نصیب ہو گئے ہیں، تو اللہ کی مخلوق کو حقیر جاننے لگ جاؤ۔ تمہیں لوگوں سے نفرت ہونے لگ جائے کہ یہ گناہ گار ہوتا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ یہ فیصلے تو اس دن ہوں گے، وہ کس کو معاف کرتا ہے، کس کی گرفت کرتا ہے۔ اگر وہ گرفت کر لے، اپنی نعمتوں کا حساب لینے لگ جائے، تمہارے سارے سجدے ایک پلڑے میں ڈال دیں، ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہوں گے۔ جو بھی بخشا جائے گا اس کے کرم سے بخشا جائے گا۔ خیر کرو لیکن کسی کو حقیر نہ جانو۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، حضور جو لوگ جنت میں جائیں گے اس کا سبب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں، تقوی اور اخلاق حسنہ۔ کبھی بھی اپنی زبان نہ بگڑنے دینا، کبھی بھی اپنے رویوں کو ردی نہ ہونے دینا، اپنے لہجے کی متانت کو کھونے نہ دینا۔ کبھی بھی جو بھی حالات ہو جائیں، جو بھی لوگوں کا رویہ ہو، آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے، آپ کا انداز لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔ فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملو۔ لوگوں کو خوشیاں دے سکتے ہو تو دو، لوگوں کو دکھ نہ دینا۔ ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ، تم کوئی ایسا کام کرو جس سے دوسرے مومن کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ عبادت لکھتا ہے۔ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کے راستے نہ روکو، لوگوں کو اذیتیں نہ دو، لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرو، لوگوں کے لیے اذیتوں کے پہاڑ نہ کھڑے کر دو، مصیبتوں میں نہ ڈالو، لوگوں کی آراز پہ، عزتوں پہ حملے نہ کرو، لوگوں کے ساتھ خام خواہ کا حسد کر کے اپنے آپ کو، لوگوں کو اذیت دینے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، لوگوں سے محبت کرو۔ اللہ کے محبوب نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، المؤمن مالفۃ لا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ مومن مرکز محبت ہوتا ہے، محبت کرتا بھی ہے اور محبت دیتا بھی ہے، محبت بانٹتا ہے، محبت تقسیم کرنے والا ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، مشکلیں پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ کے کنبے کے ساتھ شفقت کرو، اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرو۔ میرے والد گرامی کہا کرتے تھے، اور میں اپنے طلباء کو یہ کثرت کے ساتھ بتاتا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے بیٹے سے پیار کیا جائے، اس کی گال سہلائی جائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، اس کا ماتھا چوما جائے، تو باپ کا دل کتنا راضی ہوتا ہے اور وہ کس قدر اس پہ خوش ہوتا ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ تم سے پیار کریں، حضور کی امت سے پیار کرو، اور اگر چاہتے ہو اللہ ہم سے پیار کرے، اس کی مخلوق سے پیار کرو، وہ تمہیں محبت سے نوازے گا۔